ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ جیسے آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب الفاظ خشک ہو کر خاموشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، ہم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا سکتی ہے لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ مصروفیات اور حد سے زیادہ نظر انداز کرنا رشتوں کو آپ کے بنا رہنا سکھا دیتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر ڈیگے دے دیتے ہیں۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنا تنہا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ سارے غموں اور خوشیوں کو بھلا دینے والا ایک بول، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل پر اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جس نے گنہگاروں کی دنیا اتنی حسین بنائی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ بچپن میں بھائی بہن دن میں 10 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے، مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعت خاموشیاں، تنہائیاں۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے،
خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ قدر نہیں کرو گے تو چھین لے گا اللہ، چاہے وہ رزق ہو یا عشق۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ ایک بھائی ایک باپ کی طرح پیار کر سکتا ہے اور ایک بہترین دوست کی طرح مدد بھی بڑا بھائی ہی کر سکتا ہے۔ بڑا بھائی کبھی نہیں کہے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، بلکہ بھائی کہہ کر مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی جیسا مقدس لفظ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو اس کے قابل سمجھا گیا۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہو گئی۔ دنیا کے سارے شہد سے زبان کا شہد زیادہ شیریں ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے سارے زہر سے زبان کا زہر زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور زبان سے لگے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاق کی قوت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ قبر میں اترتے ہی جب حساب کتاب ہوگا تو گنہگار اللہ سے یہی کہے گا، مجھے صرف ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں دن رات تیری عبادت کروں گا۔ اللہ جواب دیں گے، کیا تمہیں آیات میں نہیں بتایا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت خدا بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدنا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع نہ کرتا۔ کبھی کسی کے عیب کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے جس نعمت سے اسے محروم رکھا ہے وہی تم سے چھین بھی سکتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔